بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ کو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے کچھ تاریخی واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ آپ جتنے بھی لوگ اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، آپ لوگوں کو بڑی اچھی لگی یہ ویڈیو، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب پیدائش ہوئی، اس سال رمضان کا جو مہینہ تھا وہ اس طرح شروع کیا گیا کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ اگر بعد سحری میرے بیٹے نے دودھ نہ پیا تو سمجھنا صبح روزہ، اگر دودھ پی لیا تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے قبل ہی ان کی چرچے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل جب آپ اپنی والدہ کے بطن میں تھے، کوکھ میں تھے، تو تمام اولیاء آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کے والد سے کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کے گھر میں ولیوں کا سردار پیدا کرا۔ پھر اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ کولا جناب آپ کے والد گرامی کے پاس آئے کہ حضرت دعا کیجئے میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے۔ آپ باہر کھیل رہے تھے، چھوٹی عمر کی بچپن تھا، تو وہ جب باہر نکلنے لگی تو بڑی اداس تھی۔ تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیوں آئی تھی؟ کہا جی اولاد نہیں تھی، اولاد کے لیے دعا کروانے آئی تھی۔ تو بابا جی نے کہا جی آپ کی قسمت میں اللہ نے نہیں لکھی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی جا کے مجھے کہو اگر قسمت میں ہوتی آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی، قسمت میں نہیں تھی تو آنے نہیں۔ پھر اس طرح کا واقعہ آگے چل کے کہ ایک دن جناب شیخ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان پر غصہ کیا، تو آپ نے فرمایا اماں جان غصہ نہ کیجیے، آپ میری احسان مند ہیں۔ کہا بیٹا میں کیسے احسان مند ہوں؟ کہا اماں جان آپ کو یاد ہے جب میں آپ کی کوکھ میں تھا، ایک فقیر آپ کے ہاں بھیک مانگنے آیا تھا، جب آپ بھیک دے رہی تھی اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی تھی، اور آپ کو پتا ہے وہ شیر آیا ہے جس نے چیز پھاڑ کے رکھ دیا تھا؟ کہاں بیٹا مجھے یاد ہے وہ شیر کے بارے میں، فقیر کا قصہ بھی یاد ہے۔ کہا ماما جو شیر تھا نا وہ آپ کا بیٹا عبدالقادر تھا، اور آپ کے اندر بچپن میں سے اثار ولایت ہے۔ آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ مدارس کے طلباء جو گلیوں میں جا کے مانگ کے کھانا لاتے تھے وہ کھانا کھایا جاتا تھا، جو دور دراز سے طلباء جو قیام ان کا وہیں پہ ہوتا تھا، گھروں کو واپس نہیں جا سکتے تھے، تو کہتے ہیں ایک جگہ آپ گئے نا، وہ لوگ بھی پہلے آپ کے والد سے ہو گیا، تو وہ آپ کے والد نے کہا تھا نہیں جی آپ کی قسمت میں اولاد ہی نہیں، تو جو طریقت والے ہوتے ہیں وہ ڈرامے نہیں کرتے نا۔ یہ اس مائی کے آگے تو اس نے کہا مطلب اب بچوں کو ان کے سامنے بچہ کھڑا تھا، اس نہیں پتا وہ سیاست جاتا ولیوں کے سردار کھڑے، اس نے کہا جی دعا کریں میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا مجھے بچے عطا کرے، بیٹا نہیں۔ جناب وہ سیاست رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے مائی جتنی روٹیاں دیکھی اللہ رب العزت نے ہی اس کے بدلے پہ بچے عطا کیے۔ کہتے ہیں اس مائی نے 12 روٹیاں دی اور اللہ کی قدرت سے 12 اولاد ہوگا۔ وہ دوبارہ جب حضرت شیخ کے والد کے پاس پہنچی کہ جناب آپ نے کہا تھا میری قسمت میں اولاد نہیں، یہ دیکھیں اللہ نے 12 بچوں سے نوازا ہے۔ تو شیخ نے جب آنکھیں شیخ کے والد کو جب آنکھیں باندھ کے دوبارہ کھولی، کہا میرے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اس کے جو شور تھا سے قدموں پہ ہاتھ رکھا تو لوح محفوظ بھی اس کے نظر پڑی، کہا دیکھ لو تازہ لکھا ہوا ہے، وہ کسی اللہ کے تگڑے ولی اس طرح کے بے شمار واقعات، اور کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ بڑا اہم ہے آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک شخص دوران خطبہ بار سے گزرا تھا، جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ معراج کا واقعہ بیان کروانے کا یہ کیسی ممکن ہو سکتا ہے؟
اب یا وہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ نظر کر لی تھی اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے. وہ گھر پہنچا اس نے ٹی وی سے کہا میں نہانے جا رہا ہوں. نہانے دریا پہ گیا, ڈوب گیا, بھول گیا, لوگوں نے نکالا, وہاں پہ وہ لڑکی بنی. اب وہاں پہ اس کی شادی ہوئی, اس کے بچے پیدا ہوئے, 7 سے 8 بچے پیدا ہوئے. پھر ایک دن وہاں سے یہ جو بندہ تھا نا بندی بنی ہوئی, نہانے نکلے, دریا پہ آیا, نہایا, پھر ڈوب گیا, واپس اپنے شہر میں لیکن یہاں پہ دیکھا وہی ابھی جہاں پہ جو جیسا تھا ویسے ہی پڑا ہوا تھا. گھر آیا, آج تو اب جلدی واپس. اب یہ نہیں پتا بندہ بندی بن کے 7-8 بچے بھی پیدا کرتا, مطلب اسے جب سارا معاہدہ سمجھ آیا کی بارگاہ میں پیش ہوا, وہاں پہ توبہ استغفار کی, معافی یہ بات کے معاملہ. لیکن شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ, آپ اولیاء اللہ کے سردار تھے. آپ 9ویں پشت جناب مولا علی شیخ خدا کی اولاد سید صاحب, آپ حنفی فقہ سے تعلق, اور آپ کا مزار بغداد شریف میں آپ کے 27 بیٹے, اور آپ کے ان بیٹوں کے بارے میں بڑی اہم بات بتاؤں. ان کے بیٹے شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو واپس آئے کہ والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب میں آج مسجد میں منبر پر خطبہ دینا چاہتا ہوں, خطاب کرنا چاہتا ہوں. والد گرامی نے کہا ٹھیک ہے آپ خطاب کریں. وہ بڑی فصاحت و بلاغت سے خطاب کرتے رہے, اور خطیب حضرات جانتے ہیں کچھ لوگوں کو جب اثر نہ پتہ لگ جاتا ہے خطیب. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا, منبر سے والد گرامی نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا جان میرے بس کی بات نہیں, آپ ہی اسمائیے. جناب شیخ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ منبر پر بیٹھے, آپ نے فرمایا میں نے رات کو اپنے لیے دودھ چھوڑا تھا, بلی آئی دودھ پی گئی. اس جملے کی پیچھے بڑی حکمت ہے, میں بھی بڑی دیر بعد سمجھا, وہ میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. کہا جاتا ہے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا مجمع بیٹھا, رونا شروع. شیخ تھوڑا سا ایک لفظ بیان کرنے سے, اس لیے اس میں بھی ایک چیز بات ہے کہ زبان سے دل سے جو بیان کیا جائے وہ اس کا کرتا ہے. ناظرین محترم, یہ آپ کو ساتھ سے ویڈیو ملی ہے, صرف آپ لوگ سبسکرائب, لائک اور پیار کا انتظار کر رہا ہوں. جیسے جیسے آتا رہے گا اچھی ویڈیوز بنتی رہیں گی, اس لیے آپ اس ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں کہ مزید ہم اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں. اور میلاد کا مہینہ ہے, انشاءاللہ بہت جلد میلاد سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.